تو دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آج ایک فوجی کے پاس، آج ایک سپاہی کے پاس ہتھیار کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ بغیر ہتھیار کے وہ دشمن کے ساتھ لڑ نہیں سکتا ہے۔ آج اسی طرح اگر روحانی طور پر دیکھیں، ایک ایماندار، ایک راست باز، اس کے پاس اگر روحانی ہتھیار نہیں ہوں گے تو وہ جو ہے ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج اگر آپ شکست کھا جاتے ہیں، آج اگر آپ جو ہیں ابلیس کے جو وہ جھانسے میں آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ غالب آ گیا، آپ کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہتھیار ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر غالب آئیں گے، وہ آپ کے اوپر غالب نہیں آئے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار جو ہے وہ کون سے ہیں، کیسے ہم نے ان کو باندھنا ہے اور کیسے ہم نے ان کا جو استعمال کرنا ہے تاکہ دشمن جو ہے وہ بھاگ جائے۔ اور اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار جو ہے وہ باندھ لو۔ اور آج ہمارے لیے یہ سوالیہ نشان ہے کہ ہم جو ہے ابلیس کا مقابلہ کیسے کریں، ابلیس کا مقابلہ کیسے کریں۔ اب مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہمیں کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں سخت ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ جب بھی کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے ہائی لیول پر، ہم دیکھتے ہیں ورلڈ لیول پر یا پھر ایشیا لیول پر، تو جو حصہ لینے والے ہوتے ہیں وہ بڑی مشقت کرتے ہیں، دن رات ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، وہ ٹریننگ لیتے ہیں تاکہ ہم جو ہیں اس مقابلے میں جیت کر آئیں۔ اور پھر جب جیت کر آتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے اس کمپٹیشن کو جیتا ہے، لیکن جیتنے سے پہلے کیا کیا ہے؟ مشقت کی ہے، ٹریننگ کی ہے، اور اس ٹریننگ کا رزلٹ کیا ملا ہے کہ آپ جو ہے ون آپ نے کر لیا ہے، آپ نے فتح پا لی ہے کیونکہ آپ نے ٹریننگ کی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ دن و رات دعا میں جھکے رہتے ہیں، آپ کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے رہتے ہیں، آپ جو ہیں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، آپ خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، آپ خدا کی حضوری میں وقت سپینڈ کرتے ہیں، آپ اپنے جسم کی تھکاوٹ نہیں دیکھتے، آپ جو ہیں خدا کی حضوری میں جاتے ہیں اور اپنے آپ کو چارج کرتے ہیں تاکہ آپ دشمن کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کبھی کبھی ابلیس ایسا آپ کو بنا دیتا ہے، ہم لاغر ہو جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں، جسم کے اندر ایسی تھکاوٹ آ جاتی ہے کہ دعا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اور یہی ابلیس کی سب سے بڑی چال ہے، وہ کیوں آپ کے اوپر غالب آ جاتا ہے؟ وہ آپ کو کمزور بنا دیتا ہے، آپ جو ہے سست پڑ جاتے ہیں، آپ کا جسم اجازت نہیں دیتا کہ آپ دعا کر سکیں، آپ کے جسم کے اندر وہ قوت طاقت نہیں پائی جاتی کہ آپ بائبل مقدس کو پڑھ سکیں، آپ کو اتنا سست کر دیتا ہے کہ آپ ایمانداروں کی جماعت میں نہ جا سکیں، اس لیے وہ آپ کو روکتا ہے، اس کا کام جو ہے وہ آپ کو روکنا ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس خدا کے ہتھیار ہوں گے وہ آپ کو کبھی نہیں روکے گا۔ آپ جو ہیں دشمن کو جب جوابی جو ہے وہ آپ اس کے اوپر اٹیک کریں گے، اس کو پتا ہوگا کہ اس کے پاس بھی ہتھیار ہے، اور جب آپ کے پاس کلام کا ہتھیار ہے، دعا کا ہتھیار ہے، تو پھر ابلیس جو ہے وہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اب ابلیس ان کے اوپر غالب آتا ہے جو خالی ہوتے ہیں، جو چھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں نہ کلام ہے نہ دعا ہے، یا کبھی کبھی ان کو وقت مل جاتا ہے چرچ آنے کا، کبھی کبھی وقت مل جاتا ہے دعا کرنے کا، کبھی کبھی وقت مل جاتا ہے کلام پڑھنے کا، تو ابلیس جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ جو ہیں یہوہ خدا کے قریب رہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس کے قریب ہیں، تو وہ آپ کو خدا کے قریب رہنے نہیں دے گا۔ موسٹلی جو ہے لوگ آپ کو سنڈے والے دن وہ ایسے کاموں میں اٹھا دے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو وہ بھیج دے گا کہ آپ خدا کی حضوری میں جائیں گے تو آپ برکت لے لیں گے، آپ خدا کی حضوری میں جائیں گے آپ کلام سے جو ہے فیض یاب ہو جائیں گے، تو وہ آپ کو ایسے چکرویوں میں پھنسا دیتا ہے۔ تو پھر پتہ کہتا ہے جی پال صاحب تو آپ کو میں آ نہیں سکا۔ کیوں نہیں آ سکا؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی ابلیس نے آپ کو روک دیا، اس نے آپ کو ایسے کاموں میں جو ہے الجھا دیا ہے
تاکہ آپ خدا کے کلام کو سننے سے قاصر رہ جائیں، اور یہ اس کی بڑی چال ہوتی ہے۔ آپ بعض کا لیٹ ہو جاتے ہیں، نیند اتنی پیاری ہوتی ہے، اور یہی ابلیس چاہتا ہے، اور وہ آپ کو سکون کی نیند جو ہے وہ دیتا ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، دل نہیں کر رہا ہمارا جانے کو۔ تو یہ کیا ہے، آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ تو ہار جائیں گے۔ اب جو کمپٹیشن جیتے ہیں وہ اپنی نیند نہیں دیکھتے، وہ اپنا گرمی نہیں دیکھتے، وہ سردی نہیں دیکھتے، وہ دھوپ نہیں دیکھتے، وہ مشقت کرتے ہیں، وہ ٹریننگ لیتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ہم نے جیتنا ہے، ہم نے دوڑ میں جیتنا ہے، اور جیتنے کے لیے ہمیں جو ہے پسینہ بہانا پڑے گا، اس لیے وہ جو ہے وہ جیتتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنے کمانڈر کے تابع ہونا ہے۔ ہمارا کمانڈر کون ہے؟ مسیح خداوند، مسیح یسوع، جو ہمیں کمانڈ کرتا ہے۔ ہم جب ہدایات کے مطابق چلتے ہیں، ہمارا کمانڈر جو ہے وہ جب ہمیں ہدایت کرتا ہے تو پھر اس کی ہدایات کے مطابق جب ہم چلتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فتح پاتے ہیں، ہم جیت جاتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور ہم بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے اپنے کمانڈر کو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے دشمن پر ہم غالب آ گئے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اگر آپ استثنا کی کتاب اس کے 28ویں باب کو پڑھیں، وہ ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، تیرے دشمن تجھ پر حملہ کرنے کے لیے ایک راستے سے آئیں گے پر 7 راستوں سے ہو کر بھاگیں گے۔ کیوں بھاگیں گے؟ کیونکہ آپ ان کا مقابلہ کریں گے، آپ ان کا مقابلہ کریں گے، آپ کے پاس وہ روحانی طاقت ہے، آپ کے پاس وہ روحانی پاور ہے، اور آپ اپنی روحانی طاقت اور روحانی پاور سے دشمن کو کیا کریں؟ شکست دے رہے ہیں۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار جو ہے وہ باندھ لو۔